اور نہیں اعراض کرے گا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کہ اس کو چھوڑ دے، مگر وہ جس نے اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، یعنی وہ جاہل ہے اس بات سے کہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس پر اس کی عبادت لازم ہے، یا اس نے اپنے نفس کی تحقیر کی یا اس کو ذلیل کیا۔ اور تحقیق کہ ہم نے ابراہیم کو چن لیا تھا دنیا میں رسالت اور خلت کے لیے، اور یقیناً وہ آخرت میں ان لوگوں میں سے تھے جن کے لیے بلند درجات ہیں۔ اور آپ یاد کیجئے جب کہ ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ تم اسلام لے آؤ، یعنی اللہ کے مطیع ہو جاؤ اور اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام لے آیا رب العالمین کے لیے، میں مطیع ہو گیا رب العالمین کا۔ اور انہوں نے نصیحت کی، اور ایک قرأت میں اوصا ہے اسی ملت کی ابراہیم نے، اور ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کی اسی ملت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اسی ملت کی اپنے بیٹوں کو۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، لہذا تم مت مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہاں پر نہیں ترک اسلام کی ہے، اور اس اسلام پر ثابت قدمی کا امر ہے موت سے ملاقات تک۔ اور جب یہود نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جانتے نہیں کہ یعقوب علیہ السلام جس دن مرے تھے انہوں نے اپنے آل و اولاد کو نصیحت کیا تھا یہودیت کی، تو یہ آیت نازل ہوئی، کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت طاری ہوئی تھی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، اس وقت غلط کہا گیا تھا، ہے نا، اذ حضر جو ہے نا، اذ حضر یعقوب الموت یہ مبدل منہ ہے، اور آگے جو ہے اذ قال لبنیہ یہ بدل ہے نا، تو از بدل من از قبلہ، یہ از بدل ہے ما قبل والے از سے، یعنی اذ قال لبنیہ والا از جو ہے وہ از حضر والے از سے بدل ہے۔ اور جب یعقوب علیہ السلام پر موت طاری ہوئی تو اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی پیروی کریں گے، کی عبادت کریں گے۔ ایک ہی معبود ہے، بدل من الہ کا، یہ بدل ہے الہ کا سے۔ اسماعیل علیہ السلام کو آبا میں سے شمار کرنا تغلیباً ہے، اور اس لیے کہ چچا بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، اور ہم اس کے مطیع ہیں۔ اور ام حمزہ استفہام کے معنی میں ہے، ہم حمزہ انکار کے معنی میں ہے، یعنی تم لوگ اس وقت حاضر نہیں تھے ان کی موت کے وقت، تو کیسے تم منسوب کرتے ہو ان کی طرف وہ چیز جو ان کے مناسب نہیں ہے۔ اور تلکا امتن، یہ جماعت ہیں جو گزر چکی ہیں، ان کے لیے وہ عمل ہے، ان کے لیے ان کے عمل کا بدلہ ہے، اور تمہارے لیے تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ تلکا مبتدا ہے اور اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے، اور اس کا مشار علیہ ابراہیم یعقوب اور ان کی آل و اولاد ہیں۔ اور رہی بات ضمیر کو مؤنث لانے کی، تو اس کے خبر جو امتن ہے اس کی وجہ سے ضمیر کو مؤنث لایا گیا ہے، اور یہ جملہ مستأنفہ ہے۔ اور تمہارے لیے خطاب ہے یہود سے، تمہارے لیے وہ عمل ہے جو تم نے کیا، یعنی ان کے لیے ان کے عمل کا بدلہ ہے، اور اے یہودیوں تمہارے لیے تمہارے عمل کا بدلہ ہے، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں، جیسا کہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ اور جملہ ما قبل کی تاکید ہے۔ اور وہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ تم یہودی یا نصارہ ہو جاؤ راہ یاب ہو جاؤ گے، او تفصیل کے لیے ہے، پہلے کے قائل مدینہ کے یہود ہیں اور دوسرے کے قائل نجران کے نصارہ ہیں۔ آپ ان سے کہیے بلکہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں یکسو ہو کر، حنیفاً حال ہے ابراہیم سے، مطلب ہے تمام ادیان سے مائل ہو کر دین قیم کی طرف۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور مومنین سے خطاب ہے کہ آپ لوگ کہو کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور اس قرآن پر جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے 10 صحیفے، اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق اور یعقوب پر اور ان کی آل و اولاد پر، اور جو تورات دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اس پر، اور جو انجیل دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر، اور جو دیگر نبیوں کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے کتاب اور آیات ان پر، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ ایک پر ایمان لے آئے اور ایک کو چھوڑ دے، جیسے کہ یہود و نصارہ، اور ہم اس کے مطیع ہیں۔ پس اگر یہود و نصارہ ایمان لے آئے اسی طرح جس طرح تم ایمان لے آؤ، مثل زائدہ ہے، تو وہ راہیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر تم اعراض کرو گے ایمان لانے سے، یقیناً وہ لوگ کیا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یقیناً وہ لوگ تمہاں سے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، تمہاری مخالفت میں ہیں۔ ان قریب اللہ ان سے نمٹ لے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اختلاف سے نمٹ لے گا، ان کی دشمنی سے نمٹ لے گا، اور وہ سننے والا ہے ان کے اقوال کو، جاننے والا ہے ان کے احوال کو، اور اللہ نے ان سے نمٹ لیا۔
بنو قریظہ کو قتل کروا کر کے اور بنو نذیر کو جلا وطن کر کے اور ان پر ٹیکس مقرر کر کے اللہ کے رنگ میں ہم رنگ گئے ہیں۔ یہ مصدر ہے تاکید کے لیے ہے آمنا کا، اور اس کا نصب صبغتن کا منصوب ہونا فعل مقدر کی وجہ سے ہے۔ اے سبقنا اللہ، اللہ نے ہمیں رنگ دیا ہے، اور مراد اس سے اس کا وہ دین ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اس دین کا اثر دیندار پر ہوتا ہے جیسے کہ کپڑے میں رنگ کا اثر ہوتا ہے، اور کوئی نہیں اللہ سے بہتر رنگ کے اعتبار سے، یعنی اللہ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے، اور ہم اس کے عبادت گزار ہیں۔ یہود نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم اہل کتاب پہلے ہیں اور ہمارا قبلہ بہت قدیم ہے، زیادہ قدیم ہے، اور عرب میں سے کوئی نبی نہیں ہوئے، اگر محمد نبی ہوتے تو ہم میں سے ہوتے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے سلسلے میں کہ اللہ نے نبی کو چن لیا ہے عرب سے، اور وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تو تم ان کو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ چن لے، اس کو اختیار ہے، کیا ہے؟ آپ ان سے کہیے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے سلسلے میں کہ اس نے عرب میں سے ایک نبی کو چن لیا ہے، اور وہی حالانکہ وہی ہمارا تمہارا رب ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ چن لے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے جس کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے جس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ لہذا بعید نہیں ہے، محال نہیں ہے کہ ہمارے اعمال میں ایسی چیز ہوں جس کی وجہ سے ہم اکرام کے مستحق ہو جائے، اور ہم اس کے مخلص ہیں دین اور عمل میں، نہ کہ تم۔ لہذا ہم اولا ہیں کیا ہے چنے جانے کے، اور حمزہ انکار کا ہے، اور تینوں جملہ کیا ہے حال ہے۔ تینوں جملہ سے مراد ہو ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون، یہ سب کیا ہے حال ہے۔ ام تقولون تا کے ساتھ بھی اور یا کے ساتھ بھی، کیا یہ لوگ یہ کیا ہے بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق یعقوب اور اولاد وہ یہود و نصارہ تھے۔ آپ ان سے کہیے کیا تم جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے زیادہ، اور تحقیق کہ اس نے اللہ نے ان دونوں سے یعنی یہودیت سے اور عیسائیت سے ابراہیم علیہ السلام کو بری کر دیا اپنے قول ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیاً کہہ کر کے، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی۔ اور رہی بات ابراہیم علیہ السلام کے بعد والوں کی یعنی اسماعیل اسحاق اور یعقوب وغیرہ، والمذکورون معہ، اور جو ان کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے تابع ہیں۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عند من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ سے چھپائے شہادت کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور وہ یہود ہیں کہ انہوں نے اللہ کی شہادت کو چھپایا تھا تورات میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیفیت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ یہ تحدید ہے ان کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے، دھمکی بھرا پیغام ہے۔ یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی، وہ ایک جماعت تھے جو گزر چکے، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں۔ اس کے مثل آیت گزر چکی۔